اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کے ذریعے اپنے بندے کی تربیت کرتے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کرتے ہیں۔ اپنے بندے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک۔ جیسے دیکھیں نماز ہے، نماز کے ذریعے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہی، لیکن نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں بلا امتیاز بلا تفریق، سارے خاندان والے، برادریوں والے، محلوں والے ایک صف میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو وقت کی پابندی کرنے کی ترغیب اور ترتیب پیدا ہوتی ہے کہ نماز ایک وقت مقررہ پہ ہونی ہے، سارے لوگ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اس وقت پہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وقت کی پابندی اور بھی بہت سی چیزیں نماز سکھاتی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے دیکھیں روزے کی حالت میں انسان کے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں کھانے پینے کے۔ تنہائی کے اندر بندہ جو چاہے اکیلے میں علیحدگی میں کھانا پینا چاہے کھا سکتا ہے، کون سا کوئی سختی سے پابندی سے روکے ہوئے۔ لیکن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار اپنے دل دماغ میں رکھ کر، چاہے یہ علیحدہ ہو، کمرے کے اندر بند ہو، کہیں بھی چلا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اس کو کھانے پینے سے سارا دن روکے رکھتا ہے۔ اب یہ بندے کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ جس ذات کو سامنے رکھ کر روزے کی حالت میں سارا دن تم نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، اس ذات کو سامنے رکھ کر تو ہر قسم کے حرام اور ناجائز کاموں کو چھوڑ دے، جس ذات کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، کھانا جو ہمارے گھروں میں حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، روزے کی حالت میں ایک مسلمان اللہ کے لیے کیا چھوڑ دیتا ہے؟ حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے لیے ایک مسلمان رمضان کے بعد حرام نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے بندے کی تربیت کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے دل دماغ کو ایسا بنا لے، اپنی فکر اور سوچ کو ایسا بنا لے کہ جس ذات کے ڈر سے روزے کی حالت میں تم حلال چھوڑ دیتے تھے، حلال کے بھی قریب نہیں جاتے تھے، اس ذات کو سامنے رکھ کر کبھی حرام کے قریب مت جا، حرام کے بارے میں مت سوچ۔ آج دیکھیں روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، زندگیوں میں کوئی چینج نہیں آ رہی۔ روزہ رکھا ہوا ہے، حلال کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، غیبت بھی کیے جا رہے ہیں، دھوکے بھی دیے جا رہے ہیں، فراڈ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک روزے کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے منع کر دے جس سے تمہارا اللہ تمہیں روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ یہ روزے کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے بندے کے اندر اپنا خوف اور تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے نا، خوف پیدا ہو جاتا ہے، بندہ جب متقی بن جاتا ہے، تو پھر یہ پوری ایک آسان سی پٹری ہے
کہ جب اس پٹری پہ ایک مسلمان چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اس مسلمان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے دیکھیں کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت کرنا۔ اب دیکھیں سارا دن ہم برداشت کرتے ہیں، بھوک لگے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، پیاس بھی لگے تو ہم پانی نہیں پیتے، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ایک مسلمان کی تربیت کر کے اس کو برداشت کرنے کے اوپر تیار کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے اندر نا برداشت کرنے کا عنصر پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، صبر پیدا کرے۔ یہ دو چیزیں، برداشت اور صبر، جس بندے کے اندر بھی آ جاتا ہے وہ بندہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ انمول شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے بازار میں، ہمارے پورے ملک میں دیکھ لیں آپ، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، اس کے پیچھے اصل جو بگاڑ ہے وہ عدم برداشت ہے، برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا۔ آج عدم برداشت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کر رہا، بیٹی ماں کی بات برداشت نہیں کر رہی، بہو ساس کو برداشت نہیں کر رہی اور ساس اپنی بہو کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عدم برداشت، صبر نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ، کہ وہ بندہ بہادر نہیں ہے کہ جو آدمی اپنے مد مقابل کو، دشمن کو زمین پہ پٹخ کے مار دے، فرمایا یہ بہادری نہیں ہے۔ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، اصل بہادر وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ یہ روزہ ہمیں برداشت سکھا رہا ہے، صبر سکھا رہا ہے۔ ایک آدمی اگر برداشت کر لے، صبر کر لے نا، بہت سے معاملات کو، جھگڑوں کو وہ بندہ ختم کر سکتا ہے۔ آج برداشت نہ ہونے کی وجہ سے جو طلاقوں کے تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ مسلم ملک میں، مسلم معاشرے میں طلاق کا تناسب بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کچہریاں بھری پڑی ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہی، وہ طلاق چاہتی ہے، وہ شوہر کو برداشت نہیں کر رہی، کہیں ساس بہو کو برداشت نہیں کر رہی، اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ طلاقیں بڑھ رہی ہیں، گھر کے گھر آباد ہو رہے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی بات برداشت نہیں کرتے، گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج دیکھیں جو روزہ ہے یہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھ لیں، اور جو بندہ برداشت کر جاتا ہے، اپنے آپ کو گھٹ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اور جو بندہ برداشت نہیں نہ کرتا، فوراً فیصلے، جو منہ میں آیا بول دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، بعد میں بےچارہ پچھتاتا ہے کہ یار پتہ نہیں چلا، بس زبان پھسل گئی۔ اکثر ہمارے پاس جو طلاق کے مسائل آتے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ عدم برداشت۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں جی بس غصے میں تھا، آپس میں بات ہو رہی تھی، لڑائی بڑی، بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وجہ کیا؟ برداشت نہیں کیا۔ یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اس روزے کے ذریعے اپنے اندر ہم ہمت پیدا کریں، برداشت کرنا پیدا کریں، صبر کرنا پیدا کریں، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ ہر گھر کے افراد جب ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گے نا تو پھر وہ گھر کیا ہوگا؟ سب سے پسندیدہ جنت کا نمونہ وہ گھر پیش کر رہا ہوگا۔
اور جہاں یہ برداشت نہیں ہوتا، سگے بھائی، بیٹا باپ، سگی اولاد، بہن بھائی، وہ بھی اکٹھے نہیں رہتے برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے، دوسروں کو بتانی بھی ہیں کہ بھئی روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے، یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح روزہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کا احساس کا جذبہ، یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ خدمت خلق، دوسروں کی خدمت کرنا، مصیبت میں دوسروں کے کام آنا، یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھوک کا مزہ چکھا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیاس کیا ہوتی ہے، لیکن جب وہ بھوک برداشت کرتا ہے، وہ پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے بچے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ایک غریب کے گھر میں جب کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایک غریب کے ہاں غریب کے بچے جب بھوکے سوتے ہیں، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، تو ان غریب کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ روزہ ہمارے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ احساس، دوسرے کا غم کرنا، دوسرے کا احساس کرنا۔ یہ احساس کا عنصر اور مادہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا احساس نہیں کرتا، گلی محلے والے پڑوسی کا احساس نہیں کر رہا، کہتے ہیں اس کا مسئلہ وہ جانے۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی، ایک انسان کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جیسے ایک بندے کا خاندان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے اس پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک ناچنے گانے والی گناہ گار طائفہ عورت تھی، وہ گزری ہوئی جا رہی ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب پیاسا کتا تڑپ رہا ہے، اپنی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اس کو اس پیاسے کتے پہ ترس آیا، اپنا موزہ اتارا، اپنا دوپٹہ لیا اور اس موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر، اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانے پر، اللہ تعالیٰ نے اس ناچنے گانے والی عورت کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ کتنا بڑا عمل ہے، ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اور جب ایک انسان کو پلائیں گے اور آگے ایک مسلمان بھی ہو، انسان بھی ہو اور ایک مسلمان بھی ہو، اگر اس کے ہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی خوش ہوگی۔ ایک اور عورت کا واقعہ بھی موجود ہے، نمازی پرہیزی ہے، بڑی دیندار ہے، گھر میں ایک بلی ہے، اور اس بلی کو کیا کر دیا، بلی تنگ کرتی ہیں اکثر، اس نے بلی کو پکڑا اور بلی سے تنگ آ کے بلی کو باندھ دیا، اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ اس کو چھوڑا، حتیٰ کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اس مخلوق بلی کو بھوکا پیاسا مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ بلی ہے، چھوٹا سا جانور ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی پڑوسیوں کو دیکھیں، دوسرے کا احساس پیدا کریں، دوسرے کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لگتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے کہیں میری جان نہ چلی جائے، میں دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی ہیں، تسلی دیتے ہوئے کیا فرماتی ہیں
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے جو وجوہات بیان فرمائی وہ غور کیجئے گا۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لاچار اور غریب لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گی۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، لیکن لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام آ جانا، کسی کی جائز سفارش کر دینا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ کی زبان ہلانے سے کسی ایک غریب بندے کا کام ہو جائے، آپ کے کہنے سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی کی اچھی رہنمائی کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ خدمت خلق، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو خدمت خلق میں لگائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے یہ روزہ ہماری یہ بھی تربیت کر رہا ہے کہ اپنے اندر ہم یہ چیز پیدا کریں، دوسروں کا احساس پیدا کریں، دوسروں کی غمخواری پیدا کریں، لوگوں کے کام آنا سیکھیں۔ آج جو لوگوں کے دلوں پہ بندہ راج کرتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں جو گھر بناتا ہے، وہ وہی بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام کاج میں ان کا معاون بنتا ہے۔ اور جو بندہ ایک مطلب ہوا تو کسی سے مل لیا، کام ہوا تو کسی سے مل لیا، عام دنوں میں کسی کو لفٹ بھی نہ کرائی، تو سب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مطلبی بندہ ہے، خود غرض ہے، اپنی غرض اور طمع کے لیے آیا ہے۔ اس لیے جو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری کی ساری عبادات ہم مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے دی۔ اب دیکھیں روزہ رکھ رہے ہیں نا، بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا اونچا عمل ہے، لیکن ہم روزے سے سیکھیں کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، روزہ ہم سے کیا کہتا ہے، روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان گزار لیتے ہیں، رمضان ہماری زندگی کے کئی گزر گئے، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، جیسے ہم پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی، کوئی تس سے مس نہیں۔ رمضان میں تو بڑی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نمازی بھی ماشاءاللہ آباد ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، رونق لگی ہوتی ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو نمازی بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا نہیں، رمضان سے کچھ سمجھا نہیں، روزوں سے کچھ سیکھا نہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان کو، اپنے منہ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں نا، اس زبان کو ہم ایسا کنٹرول کریں کہ یہ زبان غلط استعمال نہ ہو، اس زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس جملے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے۔ پھر دیکھیں روزہ، روزے کی برکت، روزے کی نورانیت، صرف کھانے پینے کو چھوڑنا، روزہ تو ہو جائے گا، برائے نام ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت سے راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ وہ کون سے راتوں کو تراویحاں لمبے لمبے قیام کرنے والے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ کینچی کی زبان
ویسے ہی چل رہی ہے۔ اس سے لوگوں کے دل توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، لوگوں کی چغلیاں لگائی جا رہی ہیں، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، خاندانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ رکھا روزہ ہے، کیا رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روزے کی وجہ سے اللہ پاک یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ جس ذات کے لیے آپ نے حلال کھانا چھوڑا ہے، کھانا پینا حلال ہوتا ہے نا، جس ذات کے لیے آپ نے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا، اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے حرام چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں یہ رمضان جب گزرے گا نا، پتہ چلے گا کہ رمضان زندگی پہ کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، حج کرنے کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حج سے کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ حج میں جب بندہ جاتا ہے، احرام باندھا ہوتا ہے، خاص طور پہ احرام کے موقع میں، عرفات کے میدان میں، انسان کی جو بے کسی اللہ پاک نے ظاہر کی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد کروا دیتے ہیں۔ میدان عرفات میں، احرام کی حالت میں بندے کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ میں یہ دو چادریں ہیں بس۔ اور جو بندہ حج صحیح کرتا ہے، حج سے سیکھتا ہے، تو حج کرنے کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ لیکن بہت سے حاجی صاحب ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں، لیکن کچھ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کام سارے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حج سے کچھ سیکھا نہیں۔ رمضان دیکھو گزر رہا ہے، سب کا گزر رہا ہے، لیکن جو اس رمضان سے سیکھ لے گا، اس روزے سے سیکھ لے گا، وہ اپنے آپ کو پھر ایسا محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو ایسا بنا لے گا کہ یہ رمضان اس کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا۔ آج اب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ نہ روزے سے سیکھتے ہیں، نہ نماز سے سیکھتے ہیں، نہ حج سے سیکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے نہیں کچھ، برائے نام جی آؤ جی چلو جی، آؤ جی چلو جی، کئی رمضان گزر گئے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آئے نہ آئے۔ ایک بندے کو بھی لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے آئندہ رمضان ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، خواہ وہ نوجوان ہیں، خواہ وہ بوڑھے ہیں، خواہ وہ بچے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم یہ انتظار کریں چلو آئندہ رمضان تو پکی توبہ کریں گے، یہ حج کرائیں پھر توبہ کریں گے، بس میں یہ کام کر لوں پھر میں نے جناب نیک بن جانا ہے۔ بھئی وہ کام کرنے کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حج کرنے کا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو مرضی کرے جاؤ، حج کریں گے تو سارے ہی معاف۔ کیسی شیطان نے کیا چلائی ہوئی ہے؟ پٹری چلائی ہوئی ہے، چلو یہ کر لو پھر توبہ کر لینا، یار کچھ نہیں ہوتا۔ بھئی توبہ کرنے کا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ توبہ کرنے کا موقع بھی کسی کو میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، اور یوں سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو، دوبارہ پتہ نہیں رمضان آئے یا نہ آئے، عید کا چاند میں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ روزانہ اعلان سنتے ہیں فوتگیاں ہو رہی ہیں، میرا اعلان پتہ نہیں کب ہو جائے۔ اس لیے ہم ہر وقت جو بھی ہم نیک عمل کریں، ایک تو اس عمل کو آخری سمجھ کے کریں۔ ہم جمعہ پڑھیں گے نا ابھی، اس جذبے سے، اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے نا، تو پھر ہم اس کام کو بھی صحیح کریں گے اور اس کام سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر دیکھیں تبدیلی بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی، زندگی بھی بدلے گی، معاشرہ بھی بدلے گا، گھروں کے اندر بھی بہتری آئے گی، محلے کے اندر بھی بہتری آئے گی، رشتہ دار بھی آپس میں جڑیں گے، سارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہر بندہ اپنا
اس سوچ اور فکر کے ساتھ عمل کرے گا کہ میں نے اس عمل سے سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اپنے اندر اس کا اثر پیدا کرنا ہے، اس کے اثرات میں نے اپنی زندگی میں اتارنے، پھر دیکھیں اس کی انوارات، اس کی برکات، اس کی روحانیت ایک اندرونی طور پہ، اندرونی کیفیت بندے کو محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا صحیح ادب، احترام، جو گنے چنے چند دن باقی ہیں، صحیح معنوں میں ان کو قیمتی بنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔